अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आमी होस्ट खावर गुमर मेरे साथ मौजूद है चौधरी गुलाम हसन साहब। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे IMF का एक डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर और कितने नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, इस हवाले से बातचीत चल रही है। हमने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके ऊपर जो है शुएब निज़ामी साहब को दावत दी है, वो हमें बताएंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल आपको याद होगा एक खौफनाक धमाका हुआ था पेशावर लाइन्स के अंदर। इतलात आई हैं आज वहाँ पे IG जो है KP ने ये एक इंफॉर्मेशन दी है कि अंदरून खाना जो है वहाँ पे सहूलतकारी प्रोवाइड की गई। कुछ लोगों को ने पकड़ा है, वो कौन लोग हैं और कैसे ये सारे का सारा जो वाक़या हुआ, सारी तफसीलात ये भी प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आलमोस्ट तमाम लीडरान, बड़ी क़यादत जो है उसमें लीडर द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली, लीडर द अपोजिशन इन द पंजाब असम्बली, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट और बाकी भी पार्टी के मुख्तरम जो है मुख्तलिफ जो लोग हैं मोहतरम, उनके जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, सारे लोग मिलने गए और उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। क्या गिरफ्तारी किसी मुकदमे के तहत हुई या फिर मुलाकात के अंदर कावट डाली जानी थी, क्या वहाँ पे हुआ सारा वाक़या, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है तफसीलात हमारे पास साथ मौजूद हैं, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आज की जो सबसे पहली स्टोरी हमारी जो है टॉप स्टोरी, वो है आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो दस्तूरी बेंच बना हुआ है, अब वो काम किस तरह करेगा। आपको याद होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी है जो रेगुलर बेंचेस बनाया करेगी और उन रेगुलर बेंचेस के सामने कौन से केसेस जाएंगे, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। और ये जो दस्तूरी बेंच या आइनी बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, अब इसकी एक अपनी कमेटी होगी जो कि बना दी गई है। वो अब इस बात का फैसला करेगी कि वो कौन से केसेस सुनेंगे। इस हवाले से बातचीत हो रही है। कल भी एक मीटिंग हुई है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, आज भी मीटिंग हुई है। और इन दोनों मीटिंग्स के दौरान क्या कुछ तय हुआ, सबसे पहले हमारे स्पेशल नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं राजा मोहसन, उनके पास चलते हैं। राजा बताइएगा, गुज़िश्ता जो मीटिंग हुई उस दौरान क्या फैसला हुआ और उसके बाद आज एक मीटिंग हुई है स्पेशल, ये जो आइनी बेंच है, दस्तूरी बेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, क्या कुछ हुआ आज? देखिए आज इस कमेटी का इजलास हुआ है और बुनियादी तौर पे अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो अलग अलग जो है वो तरीकों से केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ करेंगे। इसी तरह समाअत को मुकर्रर करने वाली जो कमेटीज हैं वो भी दो अलग अलग हैं। एक जजेस कमेटी जिसकी सरबराह चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, जबकि एक आइनी बेंच से मुतालिक जो जजेस कमेटी है इसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। और इसी कमेटी का आज एक इजलास किया गया। इस इजलास का बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलामिया भी जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया कि तमाम जो कमेटी के 3 इसमें मेंबर जजेस थे, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच को हेड भी कर रहे हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बजरिया टेलीफोन वो शरीक हुए और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजेस कमेटी को आईनी मुकदमात से मुतालिक ब्रीफ किया गया। और जजेस कमेटी ने अपने ये फैसला किया है पहले इजलास में कि जो पुराने आईनी मुकदमात हैं उनको तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, यानी जो केसेस जिस तरतीब से दायर हुए हैं उसी तरतीब से वो समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। इसके साथ साथ इस एलामिये में ये भी बताया गया है कि जस्टिस आयशा मलिक आइनी बेंचेस के लिए जो इस वक्त दस्तयाब नहीं होंगी। और अब एलामिये में ये भी कहा गया है कि जजेस कमेटी ने दस्तयाब 6 जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच तश्कील देने का फैसला किया है। और इस कमेटी का जो आइंदा इजलास है वो 13 नवंबर को होगा, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस 14 और 15 नवंबर के लिए मुकदमात की जो समाअत होगी उसकी बाकायदा, जैसे सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर केसेस के लिए या हमेशा से जो एक प्रैक्टिस होती थी कॉज लिस्ट जारी करने की, अब आइनी बेंच के लिए भी इसी तरह रजिस्ट्रार ऑफिस कल मुमकिन तौर पर या परसों एक कॉज लिस्ट जारी करेंगे, जिसमें आइनी बेंच के सामने कौन से मुकदमात समाअत के लिए 14 और 15 नवंबर के लिए मुकर्रर होंगे वो उनकी फहरिस्त भी सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया राजा मोहसन साहब। आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है शहबाज खोसा साहब, ये जो मामला है, मुअम्मा है, इसको हल करने के लिए कि ये आइनी बेंच कौन से जो मुकदमात सुनेगा और जो गैर आइनी बेंचेस हैं, जो रेगुलर बेंचेस है, वो कौन से मुकदमात सुनेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो मीटिंग हुई है, गैर आइनी नहीं, रेगुलर बेंचेस, ज़ाहिर है गैर आइनी नहीं।
अच्छा, अब गुज़िश्ता रोज़ जो मीटिंग हुई है खोसा साहब, वो उसके जो मिनट्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं, उर्दू में हम उनका तर्जमा किया है। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंचेस से मुतल्लिक मिनट्स ऑफ द मीटिंग है नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंचेस के जजेस की नामजदगी के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान की चैम्बर में इजलास मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद इन बेंचेस की सूरत से काम करने का तरीक़ाकार का जायज़ा लेना था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आर्टिकल 184(1), 184(3) और 186 के तहत ज़ेर समाअत केसेस बाशमूल इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक मुकदमात पर जो ब्रीफिंग दी गई है, उसके बाद नाज़रीन आइनी बेंचेस के सरबराह के सामने आइनी दरख्वास्तों से मुतल्लिक मौजूदा तरीक़ाकार और मुस्तक़बिल के लिए तजवीज़ करदा लाए अमल भी पेश किया गया है। इसके बाद इजलास में यह भी तय पाया है कि इन केसेस की कलर कोडिंग की जाए जो वाज़े तौर पर आर्टिकल 191A के दायरे कार में आते हैं। इस सिलसिले में सीनियर रिसर्च ऑफिसर मज़हर अली खान को टास्क सौंपा गया कि आर्टिकल 199 के दायरे कार में आने वाले केसेस की स्क्रूटनी करें। ताहम केसेस मुकर्रर करना, बेंचों की तश्कील, अदालती रोस्टर का इजरा और एक हफ्ते के दौरान समाअत के मुकर्रर के लिए किए जाने वाले केसेस की तादाद का फैसला आर्टिकल 191A क्लास 4 के तहत आइनी बेंचेस के बाकी 2 सीनियर मोस्ट जजेस की मशावरत से किया जाएगा। उसके बाद एक कमेटी जो आइनी बेंचेस के सीनियर मोस्ट जजेस और क्लास 1 के तहत नामजद करदा अगले 2 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल होगी। ये कमेटी आइनी बेंच तश्कील देगी जो कम से कम 5 जजेस पर जो है मुश्तमिल होगा। इसके बाद कमेटी के एक मेंबर बैरून मुल्क होने की वजह से दस्तयाब नहीं थे, वो आज नाज़रीन आ गए हैं, तो आज ये मीटिंग हो गई है। खोसा साहब, अब ये आपने देख लिया कि ये सारे मामलात हैं, 184 उसमें 1 है, उसमें 2 है, 3 है, 186 है। जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो तो सारे के सारे केसेस हमें लग रहा है, हमारी समझ में तो उधर जा रहे हैं। तो अब ये कैसे मामलात आगे चलेंगे? जी खोसा साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम घुमन साहब और चौधरी गुलाम सियान साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये जितनी बड़ी आपको खिचड़ी लग रही है, इससे बहुत बड़ी खिचड़ी है। देखें, हर मुकदमे में अगर एक सिविल या क्रिमिनल मुकदमा भी उठा लें, स्पेशली क्राइम साइड पर उठा लें, तो उनमें कई ऐसे मुहर्रिकात हैं जहां पे आइन की खिलाफ वर्जी भी इस्तेमाल होती है। ये वहां पर क्या करेंगे? तो ये इन्होंने एक खिचड़ी तो पका दी, और ये खिचड़ी इन्होंने इसलिए पका दी कि इस वक्त हुकूमत ने इनको सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे लाना था। जिस तरह ये हुकूमत पंजाब में और सिंध में बाकी सब महकमों को अपने ताबे ला चुकी हुई है, उसको ताबे लाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। और अब इसको इस खिचड़ी को इनको खाने के लिए भी एक बहुत बड़ा एहतमाम करना पड़ेगा। ये इतना आसान काम नहीं है। अभी आप देखते जाएंगे कि अगर इसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए तो जितनी आपने सही फरमाया ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है जो आईनी मामलात पर है, और स्पेशली जो सूबों के दरमियान मामलात हैं, हुकूमती इदारों के और दूसरे इदारों के दरमियान मामलात हैं, या ऐसे मामलात जहां पर बिल्कुल। ये खोसा साहब, ये नाजरीन की समझ के लिए नाजरीन आपको बता देते हैं कि कौन से मुकदमात हैं जो आईनी बेंच सुनेगा। मेरे ख्याल में सबसे अहमियत का अमल यही बेंच अब सुना करेगा। ये आर्टिकल 184 आईन पाकिस्तान का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ये बात करता है। आईनी बेंचेस जो हैं वो ये केसेस सुनेंगे 184(1). सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन एनी 2 और मोर गवर्नमेंट्स। फेडरल गवर्नमेंट और फर्ज करें सूबाई हुकूमत के दरमियान को मामला को मामला हो गया है, 2 सूबाई हुकूमतों के दरमियान को मामला अगर दरपेश आ गया है, तो उसका जो केस है वो भी इस बेंच के पास आएगा। उसके बाद दोबारा से आपको दिखाते हैं 184 जो सब क्लास 3, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इफ इट कंसिडर दैट द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस नाजरीन, और उसमें फंडामेंटल राइट जो है conferred by chapter 1 and part 2 is evolved have the power to make any order of the nature mentioned in the said article। ये भी आपने देख लिया, इसमें मफाद आमा के केसेस और बुनियादी हकूक से मुतरका जो हैं आर्टिकल्स जो है जो भी केसेस होंगे ये भी बेंच सुनेगा। उसके बाद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है नाजरीन वो भी जो है बेंच के पास चली गई है। वो आर्टिकल 186 आईन पाकिस्तान का, वो आप देख सकते हैं कि किसी भी मौके के ऊपर जब सदर पाकिस्तान को ये लगे कि कोई आईनी मामला है, कोई अगर कहीं गुंजलक पैदा हो गई है,
تو اس کے حل کے لیے ایک اس نے ایڈوائز کرتا ہے صدر پاکستان سپریم کورٹ کو ماضی میں کیا کرتا تھا کہ ہمیں بتا دیں اس کا حل کیا ہے. تو اب وہ جو ایڈوائز ہے وہ جایا کرے گی اس آئینی بینچ کے پاس, جسٹس امین الدین کے پاس جائے گی, نہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یا آفریدی کے پاس. چودھری غلام حسین صاحب, پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں, پھر میں کھوسا صاحب کے پاس سوال لے کے جاتا ہوں. سپریم کورٹ کا جو نیا طریقہ کار ہے, پارلیمان کے اندر ان کے پاس اکثریت موجود تھی. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی موجود ہے کسی بھی حکومت کے پاس, تو اس کو استعمال کرتے ہوئے آئین پاکستان کے اندر یہ تبدیلیاں آپ لے کے آ سکتے ہیں. تنقید بجا ہو رہی ہے, اس کے اوپر کرٹیک بھی ہو رہی ہے, لیکن حکومت وقت کے پاس اگر تعداد موجود ہے تو چودھری صاحب آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں, وہ تعداد بھی وہ کویسچنیبل ہے, ڈسپیوٹ میں ہے. وہ سینٹ کے وہاں سے ممبر ہی الیکٹ نہیں ہوئے, قومی اسمبلی میں مائنورٹیز کی اور وومن سیٹس نہیں ہیں اس وقت. تو یہ سارا گھپلہ جو ہے کیا گیا ہے اپنے حلوے مانڈے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آج نہ سپریم کورٹ سپریم رہی ہے نہ عدالت رہی ہے, اب یہ ایک کھیل تماشا بن گیا ہے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کھوسا صاحب, کیونکہ وہ تو ان کو تو ڈیل کر رہے ہیں. مطلب ہے انہوں نے ایک طرح عدلیہ کو مفلوج کر کے انتظامیہ کے پاؤں میں ڈال دیا. تو اس طرح تو کام ملک کا نہیں چل سکتا. اب جو لوگوں کی اپیلیں ہیں جس میں آپ نے صحیح کہا کہ لیگل ایشوز بھی کھڑے ہیں, وہ بھائی جن کو سزائیں ہوئی ہیں, جو معاملہ چل رہے ہیں, تم ان کو تو چلنے دو. یعنی اب کبھی ایک جج بھی نہیں آ رہا, کبھی دوسرا بھی نہیں آ رہا, اب انہوں نے اپنے ہی رولز بنا لیے ہیں. تو دیر آر 2 سپریم کورٹس ایز آف دس مومنٹ. یہ سوال ہے آپ کے لیے کھوسا صاحب, کیا اس وقت 2 سپریم کورٹ موجود ہیں؟ اس وقت بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک سپریم کورٹ ہے اور ایک سپرا سپریم کورٹ ہے. اور جو اگر آپ سپریم کورٹ دیکھیں تو اس کے اگر آپ سینئر موسٹ ججز دیکھیں اور ان کی اگر آپ کریڈینشلز دیکھیں اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں سپرا سپریم کورٹ کے کریڈینشلز سے, تو وہ ججز جو ہیں وہ سینیورٹی میں بھی نیچے ہیں. اگر ان کی ویسے بھی دیکھا جائے کارکردگی تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے سرکار کو بہت زیادہ فیورز دیے ہیں ان کو سرکار نے چوز کر کے اس آئینی عدالت میں لگا دیا ہے. اور یہ بڑی ایک آگے انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابھی تک مطلب آپ جسٹس امین الدین صاحب جو کہ پریزائڈنگ جج ہوں گے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے, انہوں نے تو یہ فیصلہ تک دیا کہ حکومت کو سپریم کورٹ کا فیصلہ فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ آئین کے خلاف ہو. اور آئین کے خلاف کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ یہ اس بینچ میں مائنورٹی جج تھے, جبکہ آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 190 سپریم کورٹ کا بائنڈ کرتا ہے پوری حکومتی اداروں کو کہ وہ سپریم کورٹ کا آرڈر فالو کریں گے. اور اگر آپ سپریم کورٹ کا آرڈر نہ فالو کرو تو آپ نہ صرف آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہو, آپ آرٹیکل 209 کے زمرے میں بھی آتے ہو, آپ 204 کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں بھی آتے ہو. تو اس قسم کا فیصلہ دیا انہوں نے اور ان کو ریوارڈ کیا گیا اور ان کو آئینی بینچ کا سربراہ لگا دیا. یہ تو ایک کھوسا رائے ہے, لیکن ظاہر ہے وہ اس وقت آئینی بینچ کے اس وقت پریزائڈنگ جج ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, کل جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ایک کیس سن رہی تھی, ان کے ریمارکس کھوسا صاحب آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ناظرین کو بھی سنواتے ہیں. بینچ کے اندر جسٹس منصور صاحب بھی تھے, ان کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ اس وقت آئینی بینچ نہیں تو یہ غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے, اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ انہوں نے کہا اچھا جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ یہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وہاں پہ کہا. اس سے پہلے جسٹس عائشہ ملک صاحب کا بھی ہے, انہوں نے یہ کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا, ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں, یہ بھی ان کا ریمارک اس کل کیس کے دوران آیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی شیک 2A کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ابھی وقت لگے گا. وہ آپ بتا رہے ہیں کہ اب کیسز کا کس طرح آگے سنا جانا ہے. اب خود صاحب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے, جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا وہ آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیکل 2 اور 2A, اس کے اندر لکھا یہ ہے, پہلے ہم ناظرین کو بھی سنوا دیتے ہیں کہ ایوری کاز میٹر پٹیشن اپیل ریویو اپلیکیشن بفور دا سپریم کورٹ ادر دین دوز فالنگ ود ان دا کلاس 3 آف دا آرٹیکل 191A آف دا کانسٹیٹیوشن. اور 191A آف دا کانسٹیٹیوشن جو نیا آیا ہے سب کلاس 3 کھوسا صاحب, یہ جو ترمیم کے تحت بنا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نو بینچ آف دا سپریم کورٹ ادر دین دا کانسٹیٹیوشنل بینچ ایکسرسائز فالوئنگ جورسڈکشن ویسٹڈ ان سپریم کورٹ نیملی. سوال یہ ہے کہ اب یہ جو کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے, اب جو 2 کمیٹیز بن گئی ہیں, ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت کمیٹی کام کر رہی,
वो जो रेगुलर बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन करेगी, वो जो आम सिविल और जो फौजदारी के मुकदमात हमें जो समझ आ रही है, और एक कमेटी 3 सीनियर मेंबर जो है, और ये जो दस्तूरी बेंच है, जो आईनी बेंच है, उसकी अपनी कमेटी 3 सीनियर मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल आज जिसका इजलास हुआ है, अभी अपने हमारे जो रिपोर्टर बता रहे थे, वो एक अलहदा कमेटी बन गई है। अब ये जो केसेस की कलर कोडिंग होनी है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का ये ख्याल है कि शायद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो कुछ डिटरमिन करेगी, लेकिन वो हमें जो समझ आ रही है वो सारा कुछ चला गया है, इन्होंने डाल दिया है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो आईनी बेंच की है, जो 3 मेंबर की है, वो फैसला करेगी। योर थॉट्स? देखें, जितना ये मुश्किल आपको ये क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है, इससे बहुत ज्यादा मुश्किल इस आंसर को फॉर्मुलेट करना है, इसलिए क्योंकि ये हर केस में बहुत सारे ऐसे मुहरकात होते हैं जो सिविल और क्रिमिनल की एलिमेंट्स के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बेयरिंग भी रखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, जब आप केस खुलता है तो आपको पता चलता है कि ये आइन जो है, ये जो कानून भी है, क्या ये अल्ट्रा वायरीज है या नहीं है। अब ये सारे मामलात हम नॉर्मली हर हाई कोर्ट में ये एलेज करते थे, इसमें कई दफा हाई कोर्ट हमारे से एग्री करती है, कई दफा वकील से एग्री नहीं करती, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता था। वहां पे कॉमन पूल जजेस का एक ही पूल था, ना आईनी और ना गैर आईनी की कोई तफरीक नहीं थी। वो वहां पर डिटरमिन करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स भी और पॉइंट ऑफ अपील भी। सुप्रीम कोर्ट का मकसद ही हमारे 73 के आइन में ये था कि ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और वो जजेस फैसला करें कि ये आइन के साथ तसादम है, नहीं है, आईनी मामला है, नहीं है, अपील का मामला है, किस तरीके से हल होगा, किस तरीके से नहीं हल होगा। अब इन्होंने कोर्ट को इफेक्टिवली, क्योंकि ये जल्दबाजी में और बगैर सोचे समझे सिर्फ एक मकसद को देखते हुए इन्होंने ये कानून साजी की कि ये अपनी हुकूमत को तवालत दे दें और उसको स्ट्रेंथन कर दें और सुप्रीम कोर्ट को नीचे लगा दें, सिर्फ इन्होंने ये मकसद पूरा करने के लिए ये कानून साजी की। और अब क्योंकि ये कर दी है, ये सारे इनको प्रॉब्लम्स अभी ये सामने आएंगे और ये कलर कोडिंग इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। और ये यकीनन कलर कोडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिए व्हाट इज द कलर कोडिंग आम लोगों की समझ के लिए। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये मामला जो है ये आईनी है और ये गैर आईनी है या सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ये उसको डिफरेंट कलर कोड करेंगे कि ये 191 में फॉल करता है, ये क्रिमिनल अपील है सिंप्लिसिट, और ये इख्तियार दे दिया है बकौल आईनी बेंच की प्रेस रिलीज के मुताबिक उनके एक रिसर्चर हैं मदन अली खान साहब, उनको ये उन्होंने टास्क सौंप दे दिए। और ये इख्तियार जो कि सीधा सरहद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार था, और अगर इसको इख्तियार को अगर आपने देखना भी है तो ये ज्यादा से ज्यादा मतलब आपके शो के किस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हैं, किस तरीके से आपने किस गेस्ट को बिठाना है, ये अगर इख्तियार पार्लियामान को दे दिया जाए तो ये शो किस तरीके से चल सकता है। ये इसी तरीके से ये आइन में इन्होंने ये तो समझ यही आई ना खोसा साहब के मास्टर ऑफ द रोस्टर जो माजी के अंदर चीफ जस्टिस हुआ करते थे, अब ये इख्तियार एक रिसर्चर ग्रेड 18 के या ग्रेड 19 के मदन अली खान साहब को दे दिया गया। बिल्कुल यही नजर आता है। और इसका मतलब ये कि जिस तरह आपके शो में आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल आपको पार्लियामान में कोई बंदा लिख कर दे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इस तरीके से आप कैसे मैनेज करेंगे अपना शो, इसी तरीके से ये कर दिया गया है। और ये बड़ी सोचने की बात है कि ये इख्तियार जो है ये चीफ जस्टिस का इख्तियार था कि वो अपनी कोर्ट को किस तरीके से आगे लेके जा सकता है, और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद ये कमेटी का इख्तियार है। ये एक रिसर्च ऑफिसर का जो कि ना जज की क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है, ना उसका पार्लियामान से कोई ताल्लुक है, वो इनको सुपरसीड करके ये कैसे डिसाइड कर सकता है। आज जब भी ऑब्जेक्शन लगता है हमारी किसी पिटिशन पर, वो पिटिशन जो है वो अदालत में चली जाती है विद ऑब्जेक्शन, और एंड में अदालत डिसाइड करती है कि ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है। ये बहुत एक अहम नुकता है। और जाते जाते जो एक मुझे लग रहा है कि जो टेस्ट केस होगा इस आईनी बेंच के लिए वो है मखसूस नशिस्तों वाला फैसला। वो खोसा साहब फुल कोर्ट बेंच ने वो उसको सुना, उसके ऊपर 8 आपको पता है 5 की मेजोरिटी से फैसला आ गया। अब ये केस लग ये रहा है कि बज़ाहिर वो अब ये जो अमेंडमेंट है उसके मुताबिक तो चला जाएगा आईनी बेंच के पास। तो ज़रा समझाइएगा, 8 वो 13 मेंबर बेंच का फैसला 8 की अक्सरियत से, अभी ये 7 मेंबर बेंच है, जस्टिस आयशा मलिक अवेलेबल नहीं है, तो वो भी अब 6 मेंबर बन गया, तो ये कैसे मामला आगे चलेगा? ये देखिए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये इस किस्म की खिचड़ी पकाई गई है जो ना खाई जाएगी ना डाइजेस्ट होगी।
اب یہ جو فیصلہ جس کا آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل دیکھنے کی ضرورت ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی اور جسٹس امین الدین کو بھی کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور یہاں پر ایسا آگے مذاق نہ اڑائیں کہ یہ اس میں بالکل لوگوں کا بلیف ٹوٹلی ہٹ جائے. اور یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ماسٹر آف دا روسٹر ایک ریسرچ آفیسر کو کیسے اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ان کو فل کورٹ اجلاس بلانا پڑے گا کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ پوری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں. اگر اس میں سے آئینی بینچ کی ڈسٹنکشن نکال دی جائے تو باقی سب ججز بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کے ہی ماتحت ہوں گے. بہت بہت شکریہ کھوسا صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ہم ملاقاتی آج گرفتار ہو گئے, کیا وجہ بنی اس گرفتاری کی اور اس یہ گرفتاری ڈال کے میسج کیا دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. چودھری غلام سیان صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے آفٹر دا بریک. آج ساری قیادت پاکستان تحریک انصاف کی ملاقات کرنے گئی اپنے بانی سے ڈیالہ جیل کے اندر, اور یہ جو ملاقات ہے عدالت کے ایک حکم نامے کے یہ طے تھی. آلریڈی 6 لوگوں کے نام وہاں پہ دے دیے گئے تھے کہ یہ 6 لوگ ملیں گے آ کے. یہ 6 لوگ گئے اپنی اپنی گاڑیوں کے اوپر اور اس کے بعد وہاں سے خبر آئی کہ ان 6 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. اب کیا وجہ بنی؟ یہ 6 لوگ جن کو گرفتار کیا گیا ان میں لیڈر اپوزیشن سینٹ کے اندر شبلی فراز صاحب ہیں, لیڈر اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب ہیں, لیڈر اپوزیشن ان پنجاب اسمبلی احمد بچر صاحب ہیں, اسی طرح اسد کیسر صاحب ہیں, سابق اسپیکر ہیں, انفارمیشن سیکرٹری جو ہے محترم شیخ صاحب وہ بھی تھے, اور شاید جنرل سیکرٹری بھی ساتھ موجود تھے. فاروق اجاز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ وہاں واقعے کے اوپر انہوں نے کوریج کی. فاروق بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا واقعہ ہوا کیا جب اجازت نامہ تھا؟ ماضی میں بھی یہ لوگ جاتے ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے, اس کے بعد آرام سے سارا معاملہ آگے بڑھتا ہے. آج یہ اچانک یہ سرپرائز کیوں دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو؟ جی خاور صاحب, اس میں سب سے پہلے تو آج سماعت تھی توشہ خانہ 2 کیس کی. اس وقت ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی بالکل نارمل تھی آج ڈیالہ جیل کے باہر, اور توشہ خانہ 2 کیس میں آج بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت درخواستوں پر فیصلہ سنایا جانا تھا, لیکن جج صاحب کی عدم دستیابی کے باعث آج اس سے نہیں ہو سکا, فیصلہ نہیں سنایا جا سکا. لیکن اس کے بعد ملاقاتیں تھیں 2 بجے کے قریب. پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے وہ ملاقاتوں کے لیے پہنچے, اور آج ملاقاتوں کا دن بھی تھا. منگل اور جمعرات کے روز ڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو پی ٹی آئی رہنما اس سے گزشتہ ملاقات میں بھی جب پہنچے تھے تو اس وقت بھی انہیں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جیل انتظامیہ کی جانب سے, اور اس وقت بھی ان سے یہ انڈر ٹیکنگ مانگی جا رہی تھی کہ وہ یہ انڈر ٹیکنگ دیں کہ بانی پی ٹی آئی سے کوئی بھی سیاسی بات چیت نہیں ہوگی. تو اب ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی رہنما جو ہیں وہ آج پہنچے اڈیالہ جیل. عدالتی حکم کے باوجود انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. ایک تو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور دوسرا اچانک سے وہاں پر بھاری نفری پولیس کی پہنچی اور انہوں نے انہیں حراست میں لے کر جو اڈیالہ جیل کے ساتھ چوکی موجود ہے وہاں پر منتقل کیا. جن رہنماؤں کو وہاں سے حراست میں لیا گیا ان میں عمر ایوب تھے, شبلی فراز تھے, ملک احمد خان بچر تھے. اچھا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا, وجہ کیا بنی ان کو گرفتار کرنے کی؟ کوئی بتایا وہاں پہ پولیس نے؟ پولیس کی جانب سے جو چیز سامنے آئی ہے اس میں پولیس کی جانب سے یہی موقف آیا ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر انہیں حراست میں لیا گیا, اور تقریباً 1 گھنٹے سے زائد انہیں چوکی میں رکھنے کے بعد ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ آج ان کی ملاقات ہو سکی ہے؟ جی آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی. انہیں تقریباً 1 گھنٹے سے زائد چوکی میں رکھنے کے بعد جو ہے وہ رہا کر دیا گیا, اور رہائی کے بعد وہاں پر جب پوچھنے کی کوشش کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہ جیل انتظامیہ کی جانب سے عدالتی حکم نامے کے باوجود ملنے نہیں دیا گیا. تاہم زیادہ بات چیت انہوں نے نہیں کی, لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے رہائی کے بعد وہاں سے تمام تر لیڈران روانہ ہو گئے. بہت بہت شکریہ فاروق اجاز صاحب. چودھری غلام سیان صاحب, اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب بتائیں تو صحیح. ملاقات آج کو خبر یہ ہے کہ شاید کوئی بڑا میسج دینا تھا, وہاں اندر سے میسج ان کو ملنا تھا, آئندہ کا لائے عمل طے ہونا تھا, کیونکہ ساری قیادت آپ نے دیکھے نا کہ لیڈر اپوزیشن پنجاب, نیشنل اسمبلی, سینٹ, سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. چوہدری صاحب نہیں, یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کوئی کال ہے یعنی احتجاج کی یا پروٹیسٹ کی یا مارچ کی یا جلسہ یا جلوس یا جو بھی تھا, تو اس لیے ساری لیڈرشپ جو ریلیونٹ تھی ان کی میٹنگ تھی تو اس کو یہ خراب کرنے کے لیے ان کو خراب کیا گیا ہے. جو جواز نہیں ہے, جو جواز دے رہے ہیں 144 کی خلاف ورزی, وہ تو سارے مل کے بھی 5 بندے نہیں بنتے, تو وہ خلاف ورزی کس چیز کی ہو رہی تھی.
اور وہ یہ جلوس جلسہ تو کر نہیں رہے تھے. تو یہ ان کو آج ملاقات ان کی خراب کرنے کے لیے سارا ڈونگ رچایا گیا ہے. پھر کسی نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تو پھر ان کو رہا بھی کر دیا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو اگر ملا کے پڑھیں, جو سپریم کورٹ کا حال کیا ہے, جو عدالتی نظام کے ساتھ کیا گیا ہے, جو ملک میں انتظامیہ اور پولیس کر رہی ہے, اس کو اگر سب کو ملا کے پڑھیں تو آپ, اب مجھے خاور گھمن صاحب ساری دنیا آپ نے باہر بھی پڑھائی کی ہے, آپ کا تجربہ یہاں صحافت کا بھی کافی لمبا ہے. جی آپ مجھے بتائیں کہ آج آئین اور قانون کے تحت ملک چل رہا ہے, نمبر 1. آیا ہے یہ جمہوریت ہے, نمبر 2. اور نمبر 3 یہ انتقامی کارروائیاں جو ہیں یہ کس جمہوریت میں الاؤڈ ہیں. اور نمبر 4 کہ آپ چاہتے کیا ہیں, وہ ایک دفعہ بتا دیں کہ پورے 25 کروڑ لوگ جو ہے اس کے مطابق یعنی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دے, کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی تماشا لگا ہوا ہے. واٹ آر دے اپ ٹو؟ ویسے چوہدری صاحب وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں. جب ماضی کی حکومت میں اس نوعیت کے کیسز نہیں ہوئے, لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جایا کرتی تھیں, تو اس وقت ہم اپنے دوستوں کو جس سے بات کیا کرتے تھے وہ مسکراتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے. میرے خیال انہوں نے سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بٹ اینی ویز اب پرابلم یہ ہے ناظرین, پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب نکلیں گے اب کی بار نا, وہ میں چوہدری صاحب وہ آپ کو پتا ہے وہ پنجاب میں کہتے ہیں کہ اب کے مار, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار ہم نکلیں گے تو سر کے اوپر کفن باندھ کے نکلیں گے. محاورہ اردو ہے. اچھا اردو کا معاملہ, معذرت چوہدری صاحب آپ نے مجھے میری تصحیح کر دی. اب یہ علی مین گنہ پور صاحب کیا فرما رہے ہیں, سنیے. نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے. وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کریں گے. چاہے جیلوں میں چلے جائیں, چاہے مر جائیں, لڑیں گے, مقابلہ کریں گے. تیاری شروع کر دو. سر پہ ایک سفید چادر, جو چادر بھی ہے, عزت بھی ہے اور کفن بھی ہے, یہ لے کے نکلنا. چوہدری صاحب جو کل میں آپ سے گزارش کر رہا تھا نا کہ یہ جو ثوابی کا جلسہ تھا یہ اس طرح کی نعرے بازی اور اس طرح کی بڑک بازی کے لیے نہیں ارینج کیا گیا تھا. اطلاعات کے مطابق یہ جلسہ اس لیے ارینج کیا گیا تھا کہ اگلا لائے عمل دیا جائے, اور لیکن انہوں نے وہاں پہ بڑھ کے مار کے جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. جس طرح پہلے بھی بڑھ کے ماری, وہ اسلام آباد کا جلسہ تھا کہ 15 دن کے بعد میں آ رہا ہوں, تو 10 دن کے بعد میں آ رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے سیاستدان بڑھ کے مارتے ہیں. علی ظفر صاحب سنجیدہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ کچھ جو ہمارے سامنے انکشافات کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر کہ کچھ ہونا تھا, نہیں ہوا ثوابی جلسے میں. احتجاج کا حق چونکہ قوم کا ہے تو اس احتجاج کے حق کو ہم نے چینلائز کرنا ہے پرامن طریقے سے کہ وہ ہماری لیگل ریمیڈی کے ساتھ, ہماری لیگل جو جنگ ہے, قانونی جو جنگ ہے اس کے ساتھ وہ کوریلیٹ کر لے. تو میرا خیال ہے یہ ایک ساری اسٹریٹجیز ہیں جو کہ سلولی آپ کو ڈسکلوز کریں گے, لیکن یقینی طور پہ پلان یہ تھا کہ ثوابی کے بعد یہ معاملہ زیادہ کانکریٹ ہوگا, زیادہ اس میں ڈیٹیل میں بات کی جائے گی جو ابھی تک ہم نے نہیں کی, اور اس کی چند وجوہات ہیں جو شاید میں ابھی نہیں بتا سکتا آپ کو. چند وجوہات ہیں جو میں ابھی نہیں بتا سکتا. اب یہ بڑک بازی جب کریں گے, پی ٹی آئی والوں نے ہمیشہ, ہم نے جب سے دیکھا ہے کہ پرامن ماضی کے اندر جلسے جلوس کیے ہیں, تو یہ پھر یہ کہ کملے سر کے اوپر کفن باندھیں گے تو پتہ نہیں گملے توڑیں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے. پھر رانا صاحب بھی اسی طرح جواب دیتے ہیں ترکی بترکی. چوہدری صاحب اب دوبارہ عمران خان صاحب جس قسم کی کال دے رہے ہیں اور پھر جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, کفن سروں سے باندھنے کی بات کر رہے ہیں, جنازے پڑھانے کی بات کر رہے ہیں, واپس نہ جانے کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو بالکل ایک کھلی چھوٹ ملے گی کہ وہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں, ان کے خلاف سختی کریں. پھر اس کے بعد یہ روئیں گے کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی, ہمارے ساتھ وہ زیادتی ہو گئی. اچھا چوہدری صاحب, کل رانا صاحب نے کچھ پتہ نہیں بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو, مجھے اس کا کانٹیکٹ سمجھ نہیں آیا. پہلے ان کا بیان سنیں پھر میں آپ سے یہ کانٹیکٹ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. میاں صاحب نے آپ کی کچھ ماہ پہلے ڈیوٹی لگائی تھی, یہی مذاکرات سیاسی آپ بڑی خاموشی سے کرتے رہے, وہ کیا چل رہے ہیں؟
کہ وہ چلتے رہیں. ہمارے ان تمام لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، وہ اچکزئی صاحب ہوں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، وہ MQM کی قیادت ہو، ایون PTI. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے پوائنٹ پہ آ رہے ہیں کہ ہمارے سے ہی بات آپ نے کرنی ہے؟ دیکھیں جی، آنا پڑے گا. یہی ہے. دیکھیں آنا پڑے گا. سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پہ ہی ہو سکتا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں، سب سے بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن جو بانی PTI وہ ہماری بات نہیں مانتے. رانا صاحب کی زبانی سن رہے ہیں چوہے صاحب. عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل اپنی ہٹ دھرمی سے اور اپنی اس پالیسی سے کہ نہ میں کسی سے بات کروں گا، نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، اگر میں ہوں تو کوئی نہیں ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اس وقت تک جب تک اس پالیسی سے پیچھے ہٹ کے یہ اپنی برادری سے مراد ہے سیاسی جماعتیں، پولیٹیشنز، ان کے ساتھ یہ نہیں بیٹھے گا، اس کے لیے کوئی اور جو ہے وہ راستہ نہیں ہے. چوہی صاحب، یہ سارے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے. ظاہر ہے ایک پارلیمان موجود ہے، بظاہر ہمیں ایک مستحکم حکومت نظر آ رہی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، 2/3 میجورٹی انہوں نے ثابت کر دی ہے. تو معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ اپنی برادری کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بیٹھ جائے ہمارے ساتھ. چوہی صاحب. خاور گومن صاحب، میں نے کل بھی گول مول طریقے سے آپ کو بات کی تھی، دوبارہ کر دیتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے جی میں مطلب ہے کفن باندھ کے آ رہا ہوں، میں پرامن یعنی مرنے کو تیار ہوں، کسی کو مارنے کی وہ بات نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے، جو لاٹھی چارج، جو ٹیئر گیس، جو مارا ماری، جو پکڑا گیا، کئی گھنٹے شیلنگ ہوئی، اخیر ان کے وہ یعنی وہ شیلنگ کے لیے جو تھے ان کے وہ ختم ہو گئے، جو اس کا وہ ٹیکنیکل لفظ ہے. اور انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے مقاصد ہے اور اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. جیلیں آپ نے بھر دیں، ہسپتال آپ نے خالی نہیں رہنے دیے، تو اس کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے، ہم لڑ رہے ہیں. بٹ دے آر ناٹ ٹاکنگ آف کمیٹنگ وائلنس. یاد رکھیں وہ پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا وہ ملنے گئے ہیں تو ان کو اندر پکڑ کے بند کر دیا 1 گھنٹہ. یعنی اپوزیشن لیڈرز بھی اگر محفوظ نہیں، جو کہ متبادل گورنمنٹ ہے، اپوزیشن لیڈر از ایز گڈ ایز پرائم منسٹر. ایک لیڈر آف دی ہاؤس ہے، ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. یعنی ساری دنیا میں یہی رواج ہے. لیکن آپ نے جو حشر کیا آج، تو آپ پر اعتبار کون کرے؟ یہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں، جو انہوں نے ہتھیار اور رش استعمال کیتے نے پچھلے 3 سال، انہوں PTI نو ختم کیا، او ختم ہو گئے، او مک گیا، او رہ گیا. جدوں لوکاں نے انہاں نو اوتھے مکا کے بھیج دیتا ہے تو ہن کدی ادھر تو کدی ادھر، نہ ان کا کوئی موقف ہے تو نہ ان کا کوئی وہ کیا میں نہیں لفظ کہتا، مطلب کسی جگہ کھڑے ہوں. بالکل صحیح چوہے صاحب. دیکھیں ناظرین، بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں بات ضرور کرتا چلوں گا، پاکستان کے اندر اس وقت ہمیں استحکام کی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا ہے. جو بھی لوگ اس وقت صاحب اقتدار ہیں، ملک کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بیٹھنا چاہیے. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کے معاشی چیلنجز اور KP پولیس کو ایک جو بڑی کامیابی ملی ہے اس کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ناظرین، گزشتہ سال 23 جنوری کو ایک واقعہ ہوا ہے پشاور پولیس لائنز کے اندر، دہشت گردی کا واقعہ ہوا. وہاں پہ آج جو پشاور میں پریس کانفرنس ہوئی، جو ہے IG خیبر پختونخوا جو ہے اختر حیات گنڈا پور صاحب کی طرف سے، انہوں نے بتایا کہ ان کا اپنا ہی کانسٹیبل جس کا نام ولی محمد ہے، اس نے سہولت کاری پرووائڈ کی، اور وہی جو ایک سوئسائڈ جیکٹ اور سارے جو یہ واقعہ ہوا اس کے پیچھے وہ ہیں. 86 اہلکار شہید ہوئے. یہ بہت بڑی موجود ہیں پشاور سے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح یہ بندہ پکڑا گیا، کس نے یہ کارروائی کی، کس کی جو ہے ٹپ کے اوپر یہ ساری کی ساری گرفتاری ہوئی ہے. عدنان، بہت شکریہ، بتائیے گا تفصیلات ذرا. جی بالکل. خیبر پختونخوا پولیس نے ایک اہم پریس کانفرنس آج کی ہے، اور جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 30 جنوری کو خیبر پختونخوا پولیس لائن پشاور میں جو ہے ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا. اس کے اہم سہولت کار جو ہے ان کو گزشتہ روز پشاور کے علاقے جمیل چوک سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. پولیس، CTD اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ کارروائی کی، اور اس میں سب سے اہم بات ہے کہ اس سارے واقعے میں جو ہے وہ سہولت کاری جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس کا اپنا پیٹی بند جو ہے وہ شامل تھا، جس کا نام تھا کانسٹیبل محمد ولی،
جو خیبر پختونخوا پولیس میں بطور کانسٹیبل 2019 میں بھرتی ہوا اور 2021 میں 1 ہفتے کی چھٹی لینے کے بعد جو ہے ڈپارٹمنٹ سے وہ افغانستان گیا تھا، کنہار گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں پہ اس نے جماعت الاحرار کے کمانڈر سے ملاقات کی، وہاں پر اس کو ٹارگٹ ملا اور وہ پھر واپس پشاور آ گیا تھا۔ اس نے اپنی ڈیوٹی جوائن کی اور اس نے پولیس لائن میں ڈیوٹی کرتے اچھا عدنان، یہ تو واقعہ ہم نے سن لیا، آج ہم تفصیلات بھی سن رہے تھے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سارا اس نے وہاں پہ میپنگ کی، نقشہ شیئر کیا، لوکیشن شیئر کی، تو یہ سارا کام کرتا رہا، اس دوران اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑی، کس طرح اس نے یہ ساری کاروائی، یہ بہت بڑا واقعہ تھا، 86 لوگوں کی شہادت ہوئی، تو آئی جی صاحب نے بتایا نہیں کہ یہ کیسے کامیاب ہو گیا یہ اتنی بڑی کاروائی کرنے میں؟ آئی جی صاحب سے جب یہی کوشچن ہم نے کیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ انتہائی مشکل مرحلہ تھا کہ اسی چیز کو ججمنٹ کرنا کہ اپنے ہی پیٹی بند بھائی جو ہے، اپنا ہی جو ہے پولیس کانسٹیبل، وہ یونیفارم کا سہارا لیتے ہوئے وہ جو مکمل طور پہ پولیس لائن میں اس کی ڈیوٹی تھی، اس کا پولیس لائن میں اندر آنا جانا، پولیس سروس کارڈ کو استعمال کرتا تھا، تو کسی کو کسی بھی لمحے شک و شبہ نہیں ہوا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا کے پولیس لائن پشاور میں جو حملہ آور آیا تھا اس نے بھی پولیس یونیفارم استعمال کیا تھا، اس نے بھی، یہ بھی پولیس کا اپنا ہی کانسٹیبل تھا، تو اس وجہ سے مشکلات جو کافی زیادہ تھی۔ تو جب یہ واپس آیا افغانستان سے تو اور گزشتہ دنوں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جب جمیل چوک پہ کارروائی کی تو وہاں پر بھی اس سے 2 خود کش جیکٹ برآمد ہوئے، جس میں سی ٹی ڈی نے ایک اہم رول ادا کیا۔ آج اس نے اپنے اعترافی جرم جو ہے وہ بھی اس نے اپنا اعترافی بیان بھی ریکارڈ کروایا اور اس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ نہ صرف بہت شکریہ عدنان طارق یہ ساری تفصیلات شیئر کرنے کے۔ ناظرین، جب ان سائڈ جاب جس کو کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر، سہولت کاری جو اندر سے ہوتی ہے، پھر اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ایونچولی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کے پی پولیس کی۔ اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ معاشی چیلنجز اس وقت جو ہے پاکستان کو کافی زیادہ درپیش ہیں۔ آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے دے دیے ہیں، ایک پیکج تو اپروو ہوا لیکن ہر ایک قسط سے پہلے جو ہے ہمیں چیک کیا جاتا ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تسی پرانے جڑے پیسے لے انہوں نے کی کیتا ہے اور کہاں آپ نے لگائے اور کوئی آپ کہاں سے ٹیکس اکٹھا کر کے ہمیں پیسے واپس کریں گے۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہے، بتائیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف والے ہمارے سے؟ جو ہماری آج پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم جو جولائی سے ستمبر تک کی اکانومی کی رپورٹ ہے وہ لے کر پیش ہوئے تھے، لیکن خاصی ٹف کنڈیشن جو ہیں وہ آئی ایم ایف کی جانب سے فیس کرنی پڑ گئی، کیونکہ جو تاجر دوست اسکیم تھی اس کے رزلٹ نہیں آئے، کوئی 10 ارب روپے وہاں سے جمع ہونے تھے، کل 17 لاکھ روپے اس اسکیم کے تحت جو ہے وہ جمع ہوئے، جبکہ نگران وزیر اعظم کے دور سے اسکیم چل رہی تھی۔ اسی طرح جو پی آئی کی نشکاری ہوئی وہ جو ہے صاحب کیا پوچھا آپ نے؟ 17 لاکھ جمع ہوئے 10 ارب کے اگینسٹ، جی صرف 17 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں اور 10 ارب روپے جمع ہونے تھے، تو میجر جو ہے نا وہ جو شارٹ فال ہو رہا ہے اس کی وجوہات پر بات چیت ہو رہی ہے، اسی لیے جو ہے خدشہ اس بات کا ہے، جو آئی ایم ایف کا دباؤ ہے۔ تقریباً سمجھ نہیں آئی کہ ٹارگٹ کتنا تھا؟ جو تاجر دوست اسکیم تھی اس میں اس فسکل ایئر کی جو پہلی سمائی اس میں 10 ارب روپے جمع ہونے کا ٹارگٹ تھا، لیکن جو جمع ہوئے صرف 17 لاکھ روپے جمع ہوئے۔ یہ تو بہت بڑی خبر نہیں ہے، کتنا 10 ارب کا ٹارگٹ، 10 ملین کے بجائے 1.7 ملین روپیز جمع ہوئے، تو یہ یعنی کہ آئی ایم ایف جو اننگ اس نے جو شروع کی بڑی اتنا زیادہ پیسہ کیسے جمع ہو گیا؟ جی صاحب اچھا جی آگے بتائیں۔ جو ٹارگٹ مس ہوئے ہیں اس پر بات چیت ہوئی ہے، پی آئی اے کی نشکاری سے متعلق بات چیت ہوئی ہے، جو ہماری ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپس ہیں اس پہ بات چیت ہوئی ہے، اسی لیے خدشہ اس بات کا ہے کہ اب ہمیں جو اپنا شارٹ فال پورا کرنے کے لیے ایک منی بجٹ جو ہے اس کی تیاری کرنی پڑے گی، اور آئی ایم ایف کا دباؤ بھی یہ ہے جس میں پیٹرول کے اوپر جی ایس ٹی، اسی طرح جو ہے پیٹرول کے اوپر ایک لیوی ہے، وہ جو اپنے پاکستان میں سولر پینل لگے ہوئے ہیں، گرین میٹر لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ڈومیسٹک کے اوپر چھوٹا موٹا ٹیکس ہوگا۔ مجھے اب یہ بتائیے گا کہ تاجروں سے پیسے لینے تھے 10 ارب، 17 لاکھ انہوں نے دیے، تو اس کے اوپر گورنمنٹ کے پاس آرگومنٹ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پیسے اکٹھے نہیں ہوئے؟ اسیسمنٹ پہلے آپ نے 10 ارب کی کر لی اور ملے آپ کو صرف 17 لاکھ، ناکامی یہ میرے اور آپ کے اوپر تو فوراً سے پہلے ٹیکس لگ جاتا ہے، تو یہ ان کا کیا بنے گا؟ تاجروں سے کیوں نہیں پیسے لے؟ اصل میں اس کے ساتھ ساتھ نا ان کا آڈٹ ہونا تھا، جو انہوں نے جن لوگوں نے اپنے گوشوارے جمع کرائے ہیں ان کا آڈٹ کیا جانا تھا، وہ ٹائملی آڈٹ نہیں ہوا، پھر ان کے پاس آڈٹ کی ٹیم نہیں ہے، انہوں نے 4000 لوگ بھرتی کرنے تھے جو کہ اس آڈٹ میں انہوں نے ہیلپ کرنی تھی ایف بی آر کی، اب تک وہ بھی مراحل مکمل نہیں ہوئی۔ جب تک آڈٹ ہی نہیں ہوگا لوگ تو 1200 روپے سال کا ٹیکس دے کے تو تاجر سکون میں آ جائیں گے، تو وہ آڈٹ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ٹیکس جو ہے وہ کلیکشن جو ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے اور یہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ان کی جو ہے زرعی آمدن کے اوپر بھی جو ہے اس